آج کی اس ویڈیو میں ہم سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جانے والی ٹائٹین کا ذکر کریں گے۔ ویسے تو ٹائٹین اور ٹائٹینک دو الگ بحری جہاز تھے، مگر دونوں کی قسمت ایک ہی جیسی تھی۔ تفریحی سفر پر جانے والی اوشن گیٹ کمپنی 2021 سے ارب پتیوں کو سمندر کی تہہ میں 3300 میٹر نیچے ٹائٹینک کے ملبے کی سیر کروا رہی ہے۔ ٹائٹینک 1912 میں دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز تھا۔ یہ جہاز اپنے سفر کے دوران ہی نیو فاؤنڈ لینڈ سے 400 نوٹیکل مائل دور برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا اور اس کا ملبہ 3500 فیٹ میٹر گہرائی میں ڈوب گیا تھا۔ جہاز پر اس وقت تقریباً 3000 مسافر موجود تھے، جن میں سے 1500 ڈوب کر مر گئے۔ 2021 میں اوشن گیٹ کمپنی نے دنیا بھر کے امیر لوگوں کو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے سیر کروانا شروع کی۔ یہ سیر 10,000 کلو گرام وزنی اور 21 فٹ چوڑی آبدوز ٹائٹین میں کروائی جاتی تھی، جس میں 96 گھنٹوں کا لائف ٹائم موجود ہوتا تھا اور کمپنی فی کس $2.5 لاکھ وصول کرتی تھی۔ آبدوز سمندر میں 13,100 فٹ گہرائی میں جا سکتی تھی۔ بدقسمتی سے 18 جون 2023 کو اوشن گیٹ کمپنی کی طرف سے ٹائٹین کو صبح 8 بجے پانی میں اتارا گیا۔ اس سفر میں تقریباً 5 لوگ موجود تھے، جس میں اسٹاکٹن رش، جن کی عمر 61 برس تھی، یہ اوشن گیٹ کمپنی کے CEO تھے۔ اس کے علاوہ ہمیش ہارڈنگ، جن کی عمر 50 سال تھی۔ انہوں نے اصل میں ہوائی جہاز پر گھومنے میں دنیا میں ریکارڈ قائم کیا تھا اور یہ ایکشن ایویشن کمپنی کے مالک بھی تھے۔ اس کے علاوہ پول ہنری، جو ان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ شخص تھے اور ان کی عمر 77 برس تھی، یہ فرانسیسی بحریہ کے ریٹائر کیپٹن تھے اور یہ سمندر کی تہہ میں دریافت ہونے والے جہازوں کے ملبوں کے ایکسپرٹ بھی تھے۔ 1987 میں ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد یہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے اور اب تک یہ 37 بار وہاں جا چکے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستانی شہری شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد بھی موجود تھے۔ شہزادہ داؤد اصل میں اینگرو کمپنی کے وائس چیئرمین تھے اور سلیمان داؤد، جن کی عمر صرف 19 سال تھی، وہ بھی اپنے والد کے ساتھ لقمہ اجل بن گئے۔ یہ 5 لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے روانہ تو ہوئے، مگر تقریباً پونے 2 گھنٹے کے بعد ان کا رابطہ پولر پرنس شپ، جو کہ اس وقت سطح سمندر پر موجود تھی، اس سے منقطع ہو گیا۔ رابطہ منقطع ہونے کی یقینی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ٹائٹین یقیناً ٹائٹینک کے قریب اس وقت پہنچ چکی تھی اور سمندر کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی پہنچنا ناممکن ہے اور اتنی گہرائی میں وائرلیس سگنلز کا ٹوٹنا ایک نارمل بات ہے۔ یہ ٹرپ تقریباً 7 گھنٹوں کا تھا، یعنی دوپہر 12 بجے سے لے کر شام 7 بجے ان کو واپس لوٹنا تھا، مگر جب 7 بجے تک ٹائٹین واپس نہ پہنچی تو کینیڈین ریسرچ ویسل پولر پرنس نے US کوسٹ گارڈ سے رابطہ کر کے مدد طلب کی۔ اگلے دن بروز سوموار کو US اور کینیڈین شپس نے سمندر کی سطح اور سونار اسکیننگ کے ذریعے پانی کے اندر ریسرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اگلے 2 روز تک تلاش تو جاری رہی، مگر ٹائٹین کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر بدھ کے روز صبح 6 بجے ریسرچ ٹیم کو پانی سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں انڈر واٹر ریڈار کی مدد سے سنی گئیں اور اس کے لیے ROVs یعنی ریموٹلی آپریٹڈ وہیکلز کو آوازوں کی ڈائریکشن میں بھیجا گیا، مگر بدقسمتی سے ٹائٹین کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ اب ٹائٹین کو کھونے کا ڈر بڑھ گیا، کیونکہ ٹائٹین میں صرف آکسیجن 96 آورس کی ہی موجود تھی۔ تھرسڈے کو دوبارہ ROVs کو ٹائٹین کے ملبے کے پاس جب بھیجا گیا تو وہاں ایک دل دہلا دینے والا منظر موجود تھا۔ جب ROVs ٹائٹینک کے ملبے کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹائٹین کا اگلا حصہ 1600 فیٹ دور ٹائٹینک کے پاس موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹائٹین پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی
और पानी में ही एक्सप्लोड हो गई। टाइटैन के पानी में फटने की दो मुमकिना वजूहात सामने आईं। पहले तो पानी का ज्यादा दबाव है। माहिरीन के मुताबिक समुंदर में जितनी गहराई में जाया जाए पानी का दबाव उतना ज्यादा बढ़ जाता है। सतह समुंदर में पानी का दबाव 1 एटमॉस्फेयर या फिर 6.6 किलोग्राम फी क्यूबिक इंच होता है और जहां पर टाइटैनिक का मलबा मौजूद है वहां पर टेम्परेचर तकरीबन 4 डिग्री जबकि पानी का दबाव सतह समुंदर से तकरीबन 100 गुना ज्यादा है। दूसरी बड़ी वजह इसके स्ट्रक्चर में मौजूद क्रैक्स हैं। 2021 में ओशन गेट के सीईओ ने कहा था कि टाइटैन को उन्होंने एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है, ना कि स्टील से। तो यकीनन कार्बन फाइबर से बनी टाइटैन पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी होगी, क्योंकि टाइटैनिक के मलबे के करीब पानी का दबाव इतना है कि टाइटैन को आईफल टावर के वजन के बराबर ताकत से कुचला जा सकता है। 10वें रोज जब रिसर्चर्स ने मजीद रिसर्च की तो उनके सामने टाइटैन के कुछ बाकियात सामने आए जिसमें इंसानी बाकियात भी शामिल हैं। 1912 में जब टाइटैनिक एक बर्फ की चट्टान से टकरा कर डूब गया तो आज भी अटलांटिक ओशन में तकरीबन 12,500 फीट गहराई में इसके हिस्से मौजूद हैं। ये यकीनन एक दिल दहला देने वाला वाकया था जो 2023 में एक बार दोबारा टाइटैन की शक्ल में रूनुमा हुआ है। उम्मीद है मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया।